تو اس میں برائی کا ذکر پہلے ہے، الہمہا فجورہا، اور اچھائی کا ذکر بعد میں ہے وَتَقْوَاهَا۔ اس میں اس قانون کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی میں کانٹے خود پیدا ہوتے ہیں، زہریلی گندی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، اور آم، کنو، مالٹا، سیب، سنترا، ٹماٹر کی فصل کو کاشت کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی حفاظت کا نظام بنایا جاتا ہے، تب جا کر وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو انسان کے اندر حسد اور بغض اور لالچ اور حرص اور طمع، یہ گندی جھاڑیاں ہیں جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ لالچ کو سکھانے کے لیے کوئی ٹیچنگ سینٹر کوئی نہیں ہے، جھوٹ کو سکھانے کے لیے کوئی ٹیچنگ سینٹر نہیں ہے، تکبر کو، غصے کو نہ ماں باپ سکھاتے ہیں نہ اسکول سکھاتا ہے۔ یہ جتنی غلط چیزیں ہیں یہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایثار کو سکھانا پڑتا ہے، سخاوت کو سکھانا پڑتا ہے، نفرت اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، محبت سیکھنا پڑتا ہے، جہالت اپنے آپ ہے، علم کو سیکھنا پڑتا ہے، نفرت اپنے آپ ہے، اور ہمدردی کو سیکھنا پڑتا ہے، دنیا کا لالچ اور حرص اور ہوس اپنے آپ ہے، اور ایثار توکل سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں یہ ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ چونکہ تم امتحان کی جگہ پر ہو، لہذا برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اچھائی کو محنت سے لانا پڑے گا، برائی کو محنت سے دبانا پڑے گا، ورنہ یہ اپنے آپ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، از خود یہ وجود میں آتی ہیں۔ ان کو کیسے قابو کرنا ہے اور اچھائیوں کو کیسے وجود میں لانا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہ تھا، یہاں وہ جاہل تھا۔ یہ علم لے کر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آسمان سے اللہ نے یہ علم اتارا، اور اس علم کو مکمل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر آ کر وہ علم مکمل ہوا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ انسان کی عزت اور فضیلت اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ آدم کے آگے فرشتوں کو جھکایا آدم کے علم کی وجہ سے۔ فرشتوں سے پوچھا ان کے نام کیا؟ کہا جی پتہ نہیں۔ آدم تو بتا ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے سارے بتا دیے۔ کہا اب اس کو سجدہ کرو کہ دیکھو اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان دنیا میں پیدا ماں کے پیٹ سے آتا ہے، لا تعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اور وہ بالکل جاہل ہوتا ہے، بالکل جاہل ہوتا ہے۔ پھر اس کے سامنے بازار میں دو منڈیاں ہوتی ہیں، ایک اچھائی کا بازار ہے، ایک برائی کا بازار ہے، ایک میں سچ کا سودا بکتا ہے، ایک میں جھوٹ کا سودا بکتا ہے، ایک طرف کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں، ایک طرف ایمان توحید کا نور اور روشنی ہے۔ تو ان برائیوں میں نکلنے کے لیے انسان کے پاس نہ ذاتی علم ہے، نہ راہبری ہے، نہ رہنمائی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے اس خلا کو پورا کرتا ہے، اور نبیوں نے آ کر سب سے پہلا جو پودا لگایا، سب سے پہلا جو باغ لگایا وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ساری بھلائیوں کی جڑ لا الہ الا اللہ ہے، اور ساری معلومات سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے۔ فعلم، جانو کیا؟ فعلم، ڈاکٹر بننے سے پہلے، فعلم انجینئر بننے سے پہلے، فعلم لائر بننے سے پہلے، فعلم روٹی سے پہلے، فعلم پانی سے پہلے، فعلم شادی سے پہلے، فعلم کاروبار سے پہلے، فعلم علاج سے پہلے، فعلم گھر بنانے سے پہلے، فعلم سودا کرنے سے پہلے، فعلم بیچنے سے پہلے، خریدنے سے پہلے، فعلم فعلم۔ میں یہ ساری باتیں کہاں سے لایا ہوں؟ لفظ فا سے۔ فا یہ یعنی میں کوئی اپنی خطابت نہیں جگا رہا ہوں، لفظ فا جو قرآن عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں فا کا کوئی مطلب، فارسی میں فا کا کوئی مطلب، انگریزی میں ایف
فا کا مطلب دیتا ہو، کوئی مطلب کوئی. لیکن عربی میں حرف کا بھی مطلب ہے، حروف کے بھی مطلب ہے، اور ڈکشنری ہے عربی کی 17 جلدوں میں جو ابن منظور رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. تو اس کے مقدمے لکھتے مطلب ہے واو، جو قرآن جو عربی میں واو ہے اس کے 8 مطلب ہیں، 8. اور اردو میں واو لے آؤ تو اگلے اور پچھلے کو جوڑنے کے لیے، مطلب ہی کوئی نہیں اس کا. تو یہ واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی اللہ نے مطلب رکھے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، آپ کو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ فا میں لکھا ہوا ہے، فا. کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو اپنے حرفوں میں بھی مطالب بیان کرتی ہے. پھر اس میں حرف 2 طرح کے ہیں، ایک جن کے اوپر نقطہ ہے، با، تا، تا، طاقتور ہے. اس کی ایک وجہ، بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج ہے. با اپنا مطلب بتانے کو تیار ہے لیکن کہتی میرے اوپر نقطہ لگاؤ پھر مطلب بتا سکوں گی، ویسی نہیں. الف کہتا ہے میں ایویں 10 دیونا میں نے نقطے دی لوڑی کوئی نہیں. یہ ایک چھوٹا سا فرق بتائے، اور ایسے بہت سے علمی فرق ہیں کہ نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہیں. جب اللہ نے اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا. اور جب اللہ نے اپنے نبی کا نام چنا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا. اور دوسرا نام رکھا قرآن میں احمد تو کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا. اور جب کلمہ بنایا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں. جب دوسرا جز بنایا محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں. پھر لفظ اللہ 4 حرف ہیں، اور لفظ محمد 4 حرف ہیں، اور لفظ احمد 4 حرف ہیں. اللہ نے اتنا برابر کر کے اپنے اور اپنے حبیب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ اللہ بغیر نقطے، محمد احمد بغیر نقطہ، اللہ 4 حرف، محمد احمد 4 حرف. پھر لا الہ الا اللہ ایک حصہ، یہ 12 حرف ہیں. 12 محمد الرسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. یوں طول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دیا کہ ساری کامیابیوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری عزتوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری بلندیوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا اور آخرت کی شہنشاہیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. زمین و آسمان کی طاقت اور زمین و آسمان کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ان تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، دروازے تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، ان کے سرے تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری محبتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں، ان محبتوں کو پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری جہنم کی آگ اللہ نے بھڑکائی، اس آگ کو بجھانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری جنت کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جگمگایا. میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی اپنی انگلی کا اتنے فنگر ٹپ، صرف یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے تو ذات کی قسم جس سے قسم میری جان ہے، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا. ہاں، جس کی فنگر ٹپ اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا. مالک بن دینار کہنے لگے ایک نوجوان سے تمہیں جنت کی حور کا شوق ہے؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. فَإِنَّ نُورَ وَجْهِهِنَّ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَى. اس سارے جنت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اور ان تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کی عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، ان تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری ذلتوں سے بچانے والے اللہ تعالی ہیں، اور ان سے بچانے کا وسیلہ بننے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو فعلم، فا روٹی سے پہلے فا، پانی سے پہلے فا، جاب سے پہلے فا، برٹش پاسپورٹ سے پہلے فا،
شادی سے پہلے فا، علاج سے پہلے فا، گھر خریدنے سے پہلے فا، کاروبار کرنے سے پہلے فا، کپڑا بنانے بیچنے سے پہلے فا، فا فا لم، پھر اوپر کا فا لم، میرے بندے میرے بندو جو مرضی رہو، فا لم سب سے پہلے جاننا ڈھونڈنا کس کو؟ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کو جاننا، سب سے پہلے یہ جاننا کہ ایک ہے وہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، سب سے پہلے یہ جاننا کہ زمین آسمان کا اکیلا مالک اکیلا اللہ، سب سے پہلے جاننا احق من ذکر، کوئی یاد کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، احق من عبد، کوئی بندگی کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، احق من ذکر، کسی کو دل دماغ میں جگہ دینے کی گنجائش نہیں سوائے اللہ کے، انصر من ابتغی، کوئی مدد کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، ارأف من ملک، کوئی مہربان نہیں سوائے اللہ کے، واجود من سئل، کوئی سخی نہیں سوائے، یہ میں جو عربی کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ میرے نبی کی بات ہے، مطلب میں اپنی عربی پڑھ کے ترجمہ نہیں کر رہا، جو یہ میرے نبی نے اللہ کی تعریف کی، یا اللہ تو کیسا ہے؟ ہمیں اپنے سودا بیچنا تو آتا ہے، ایک دکاندار اپنے سودے کی تعریف میں گھنٹہ بات کر سکتا، لیکن یار تمہارا اللہ کون ہے؟ کوئی اپنے اللہ کا پتہ تو بتاؤ، تو سب گونگے بن جائیں گے، سب گونگے بن جائیں گے۔ تو میرے نبی کے اس کائنات پر احسان ہے، سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اور پھر احسان ہے صحابہ کا اور ہم سے پہلے لوگوں کا کہ جنہوں نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، جو اللہ کے نبی پر اترا ویسے ہی آج ہم تک ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ایک ذرہ کے برابر ملاوٹ نہیں ہو سکی، اس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ 50 سال کے بعد بائبل بدل گئی، 50 سال کے بعد بائبل بدل گئی، کیونکہ بعد میں نبی کوئی نہیں آیا، اور زبور تو ویسی واضح و نصیحت کی کتاب تھی ویسے ہی مٹ گئی، اور تورات کا نشان مٹ گیا، اس کی زبان مٹ گئی، لیکن اس امت نے جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا ویسے ہم تک پہنچایا، جیسے اس کے فرمان تھے ویسے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ میرے نبی کی بات ہے، اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا، الفاظ ہیں یا موتی بکھر رہے ہیں، اگرچہ آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آ رہی، ردم تو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ کیسی شاعری ہے، شاعری نہیں ہے لیکن شاعری ہے، اور اب پاگل ہو گئے کہ یہ محمد بولتا کیسے ہے۔ ہم عربی زبان کے ہر ایج پیج سے واقف پر یہ جو بات کرتا ہے کیا کرتا ہے، احق من ذکر احق من عبد انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء هالک الا وجهک، ہائے ہائے ہائے، کل ملک سائل الا ملکک، کل ذل قالص الا ذلک، انت الغنی لا ظہیر لک، انت العلی لا سمیع لک۔ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں لیکن الفاظ کی طاقت سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، ٹھا 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 کر کے دماغ پر آ کے ضرب لگاتے ہیں، اے میرے رب فعلم، سب سے پہلے کیا جانو، لا الہ الا اللہ، کہ زمین آسمان میں تو اکیلا ہے، ہواؤں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دھرتی پر، پانیوں پر، سمندروں پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، جنگلوں پر، تیرا راج ہے، تیرے اکیلے کا راج ہے۔ 4 پاؤں پہ چلا تو تیرے تابع ہو کر، 2 پاؤں پہ چلا تو تیری بادشاہی کے سائے میں، ہواؤں میں اڑا، زمین پہ رینگا، پانیوں میں تیرا، غار میں چھپا، نالیوں میں چھپا، زمین کے اندر میں چھپا، سب تیری شہن شاہی کے نیچے ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلا علم جاننا تھا، برطانیہ میں رہو، پاکستان میں رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو، اگر اللہ کو جانا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر اللہ کو نہیں جانا تو مدینے میں رہ کر بھی ناکامی اور مکے میں رہ کر بھی ناکامی ہے۔ ابو جہل مکے میں تھا اور عبداللہ بن ابی مدینے میں تھا، لیکن اسے مدینہ کام نہ آیا، اسے مکہ کام نہ آیا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہ جانا۔ سلمان ایران سے چلا اور اللہ کو پا گیا، اسے ایرانی ہونا اس کے مرتبے کو گھٹا نہ سکا۔
خندق کے موقع پر تقسیم کیا گیا، یہ حصہ مکے والے مہاجرین کھودیں گے، یہ حصہ مدینے والے انصار کھودیں گے۔ تو اب جب وہ حصے تقسیم ہو گئے، لوگ تقسیم ہونے لگے، سلمان پہ آ کے جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا ووٹ کا نہیں تھا، میں نے ووٹ دے میری پرچی بات جاوے، یہ تھا کہ سلمان جس کے ساتھ ہوگا اس کے لیے بڑی عزت ہے۔ تو قریش کہنے لگے سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، ہجرت کر کے آیا ہے۔ تو مدینے والے کہنے لگے سلمان و منا، یہ ہجرت کر کے نہیں آیا، یہ تو بکتا بکایا آیا ہے، یہاں آ کے کلمہ پڑا ہے، لہذا سلمان ہم میں سے ہے۔ مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے۔ وہ سلمان کا عزت اپنے ساتھ لینا، سلمان کی عزت اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے۔ قریش کہنے لگے سلمان منا، ہم میں سے ہے، مہاجر ہے۔ تو دونوں میں تک فیصلہ نہیں ہوا، چونکہ کوئی فریق راضی نہیں ہوا۔ کہ چلو بھائی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ آ گئے، یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں، قریش مکہ، سلمان ہم میں سے ہے۔ مدینے والے، یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہے۔ کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، سلمان میرے اہل البیت میں سے۔ ایرانی ہو کر اہل البیت میں جا رہا ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب، چلو ابو جہل تو مخزومی تھا، ابو لہب تو چاچا ہاشمی قریشی ہو کر وہ خاندان سے نکل کر، اسلام سے نکل کر، انسانیت سے نکل کر جانور میں شریک ہو رہا ہے، اور سلمان ایرانی ہو کر اور اہل البیت میں شامل ہو رہا ہے۔ سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے آل میں سے ہے۔ تو پہلا علم میرے بھائیو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا کہ ساری کائنات کی شہنشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور اس کی بادشاہی اتنی طاقتور ہے کہ پتا بھی گرتا ہے تو اس سے پوچھ کے گرتا ہے، اس کے ارادے سے گرتا ہے، اس کے علم سے گرتا ہے۔ بارش کا قطرہ ہو، درخت کا پتا ہو، ہوا کا ذرہ ہو، ہوا کا جھونکا ہو، دریا کی موج ہو، سمندر کی موج ہو، پانی کا بلبلہ ہو، بلبلے کا پھٹنا ہو، پھٹ کے فضا میں بکھرنا ہو، سورج کی کرن ہو، چاند کی چاندنی ہو، تاروں کی جھلملاہٹ ہو، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، دریاؤں کی موجیں ہوں، صحراؤں کے ٹیلے ہوں، جنگل کے درخت ہوں، پہاڑوں کے پتھر ہوں، میرے رب کی قسم ہر شے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، واللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ یہ ساری آیات لا الہ الا اللہ، پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ اے میرے بھائیو، ہم بڑے نصیب والے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ ماں کی گود میں دے دیا۔ میں اسکاٹ لینڈ میں ایک سکھ نوجوان مسلمان ہوا، بیان سننے ملے، کسی نے دعوت دی، اللہ نے کلمہ پڑھا دیا، مجھ سے ملا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا کہ سارے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا ہے، نہ ماں باپ سنتی ہے، نہ باپ سنتا ہے، نہ بھائی سنتا ہے، نہ بہنیں سنتی ہیں، سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وہ ایسے رویا جیسے بچے روتے ہیں۔ 30-35 سال کا نوجوان، کہ رشتے توڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ ہماری ایک جماعت تھی سوات میں، تو ایک نوجوان کو ہمارا ایک ساتھی دعوت دینے لگا، وہ چپ کر کے سنتا رہا، پھر کہنے لگا بزرگوں مجھے پتہ ہے اسلام سچا مذہب ہے، آپ نے مجھے مسلمان سمجھا، میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میں اگر آج مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، 70، اور مسلمانوں میں کوئی ایک بھی نہیں جو مجھے قبول کرے، اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے، میرا ذمہ اٹھائے، تو بتا میں مسلمان ہو کے پھر کہاں جاؤں گا؟ تو ہمیں لا الہ الا اللہ اللہ نے ماں کی گود میں دے دیا، ہمیں رشتے نہیں توڑنے پڑے، رشتے نہیں کاٹنے پڑے۔
کائنات کی سب سے پہلی چیز اللہ کو پہچاننا. فعلم ہر چیز سے پہلے جان اللہ ہے اور اس ساری کائنات پر اس کا قبضہ اور راج ہے. اس کے خزانوں سے لینے کا ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ. وہ دیتا، اس نے فرعون کو بادشاہی دے دی، یہود کو ساری دنیا کی دولت دے دی. یہ نہیں کہ وہ کافر کو نہیں دیتا، وہ سب کو دیتا ہے، لیکن خوش ہو کر دے بھی اور خوش بھی ہو. فرعون کو حکومت دی ناراض ہو کر، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی خوش ہو کر، ایران کے خسرو کو حکومت دی ناراض ہو کر، عمر فاروق کو حکومت دی خوش ہو کر. کہ اللہ کے خزانوں سے اس طرح لینا کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، یہاں بھی کام بنے، آگے بھی بنے. اس کے لیے کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ کلمے کے ساتھ اس کو جوڑا. یہ سارے خزانوں کے لیے، جیسے میں نے پہلے ایک اور طرح تعبیر کر رہا تھا، اب اسی کو دوسری طرح کہہ رہا ہوں کہ سارے خزانے پر تالے ہیں، اس کی چابی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے خزانوں کے در کھلیں گے، چابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہیں. جہنم کے دروازے بند کروانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عزتوں کے لیے زینہ بننے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ سے کھینچ کر دور لے جانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں عزت سے سر اٹھا کے چلنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برکتوں، محبتوں، الفتوں کے پیدا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. یہ اس طرح اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو تو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داود کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے علیہ السلام. ہر نبی کا معجزہ گنوایا تھا کہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے. معراج پہ بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دی. وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے بعد آدم جڑے، اتر گئے، شیس آئے، اتر گئے، نوح آئے. جیسے آفیسر تبدیل ہوتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا محمد رسول اللہ تو ہمیشہ کے لیے قیامت کا دھماکہ بھی اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتا اور قیامت کا دن بھی اس جوڑ کو توڑ نہیں سکتا اور جنت کا دروازہ اس کے بغیر کھل نہیں سکتا. تو اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے اب یہاں رہو، آگے چلے جاؤ، امریکہ اس سے آگے چلے جاؤ، کینیڈا، الاسکا چلے جاؤ، لیکن اگر آپ کے پاس محمدی زندگی ہے تو آپ کے لیے زمین آسمان گواہ ہے اور اللہ آپ کا ضامن ہے کہ اللہ آپ کو ہر قدم پہ عزت، کامیابی، کامرانی کے جھنڈے آپ کے لیے گاڑ دے گا. اگر میرے اور آپ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں ہر جگہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. اندر جانے کے لیے ویزا چاہیے تو پل صراط پہ ویزا مانگا جائے گا، پل صراط پر ہی باقاعدہ جواز، ایک پاسپورٹ ہوگا اس پہ محمدی ویزا ہے. تو اللہ نے پاسپورٹ تو ہمیں مفت دے دیا، بنوانا نہیں پڑا، لیکن ایک کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ویزا لگوا لیں. مرنے سے پہلے ہم ویزا لگوا لیں. ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک اندر نہیں آنے دیتے. وہ ہماری جماعت کے بنگلہ دیش شروع میں ابھی نیا بنا تھا، وہ ویزا نہیں تھا ہماری جماعت کے پاس، انہوں نے پاسپورٹ پہ ان کو ڈیٹین کر دیا، اب اندر نہیں جا سکتا. 3 گھنٹے ان کو بٹھائے رکھا، پھر باہر سے دوست ہے اور ان کو وہیں فوری ویزے لے کر نکالے. ایک چھوٹا سا غریب ملک کہتا ہے ویزا دکھاؤ، تو جنت تو میرے اللہ کا
مہمان خانہ ہے. میرے اللہ نے دنیا بنائی ایک دفعہ اسے محبت سے نہیں دیکھا. جس دن سے جنت کو بنایا ہے روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ اسے خوبصورت بنا دیتا روزانہ، چونے سے، اینٹ سے. اور جنت کی ادنا چیز ہے سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہر، یہ ادنا چیز ہے، ادنا. آپ نے کہا عمر میں نے رات ایک محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی تھی، ایک یاقوت کی تھی، ایک زمرد کی تھی، اس میں مشک کا گارا تھا اور زعفران کی گھاس تھی. میں نے پوچھا بھائی یہ کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے. پتہ نہیں اس نے پہلے نام کیوں نہیں لیا. میرے نبی نے فرمایا، میں ویسا ہی سنا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے. تو آپ نے فرمایا میرے جی میں آیا اتنا عالی شان محل ہے، یہ میرا ہی ہوگا، چونکہ میں قریشی بھی ہوں، نبی ہوں، تو میرا ہی ہوگا یہ محل. فرمایا کہ میں جب چلا اس کی طرف سے نے کہا حضور آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. ویزا بہت بڑا معاہدہ، رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. میرا اللہ کہہ رہا ہے آؤ تو صحیح تم دیکھنا کتنا بڑا ملک ہے جو میں نے تمہارے لیے بنایا. ملکن، جب اللہ کہے ملکن کبیرا، سب سے چھوٹا جنت